نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس جو چلے گا وہ پیج نمبر 504 سے 511 اور 553 سے 565 کے بیچ انشاءاللہ۔ تو آپ کو جو پیپر دیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے دور فاروق میں گورنروں کی تقریریں نہیں بلکہ تقرری ہے وہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والیان ریاست کے انتخاب یعنی ان کے امراء کے انتخاب اور ان کی تقرری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کیا کرتے تھے، یعنی کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کہیں کا والی یا امیر مقرر کرتے تو جن باتوں کا خیال کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روش پر چلتے ہوئے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس منصب پر انہی لوگوں کو فائز کرتے تھے جو باصلاحیت، امانت دار اور فرائض منصبی کی ادائیگی میں سب سے بہتر، تقرری کا مسئلہ ہو یا معزولی کا، دونوں موقعوں پر بھرپور چھان بین کرتے تھے۔ ایسے آدمی کو عہدہ ہرگز نہیں دیتے تھے جو اس کا خواہاں ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی کے مطابق ہے کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو خود سے سوال کرے اسے عہدہ نہ دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ گورنروں کی تقرری کو ایک امانت سمجھتے تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عہدے کے لیے وہی لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہوں۔ اگر بلا کسی معقول عذر کے اصلح اور باصلاحیت فرد کو چھوڑ کر اس کے ادنا درجے کے آدمی کو مقرر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے چند ایک اقوال ذرعی ہیں۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنی امانت اور عہدہ کا ذمہ دار ہوں، میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کو انشاءاللہ میں جانتا ہوں، اسے دوسروں کے حوالے نہیں کروں گا، اور جو باتیں مجھ سے دور ہیں انہیں میں امانت داروں اور امت مسلمہ کے خیر خواہوں کے ذریعے سے ہی جان سکتا ہوں، یعنی کہ امانت داروں اور خیر خواہوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی امانت نہیں دوں گا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا ذمہ دار بنایا حالانکہ اس جماعت میں اس سے بہتر اور اللہ طرح آدمی موجود تھے، اللہ والے موجود ہیں، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی۔ ان باتوں کا آپ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھا کرتے تھے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے کسی قرابت داری یا ذاتی محبت کی بنا پر کسی کو عہدہ دیا، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو خود ان کا یہ قول ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو، ان ساری باتوں کو وہ ذہن میں رکھتے تھے جب کسی کے تقرری کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب سرخی یہ ہے کہ گورنران ریاست کی تقرری کا فاروقی معیار اور ان کی لازمی شرطیں، کچھ معیار مقرر کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ شرطیں مقرر کی تھیں، تو جو اس معیار اور ان شروط پر صحیح اترتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں کو گورنر یا حاکم یا امیر بنایا کرتے تھے۔ پہلی بات اس میں قوت و طاقت اور امانت داری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کو عملاً نافذ کیا اور قوی فرد کے مقابلے میں اقوی یعنی زیادہ قوی ترین فرد کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ نے جب شرحبیل بن حسنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تو شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے ناراض ہو کر کے مجھے معزول کیا؟ کس وجہ سے آپ نے معزول کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں جس طرح سے چاہتا تھا تم اسی طرح ہو، لیکن میں اس منصب کے لیے قوی ترین آدمی کو چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کیا ہی بہترین بات ہے کہ اے اللہ، تجھ سے میری التجا ہے کہ فاجر کو قوت نہ دے اور امانت دار و ثقہ آدمی کو عجز یعنی کہ کمزوری نہ دے۔ یہ پہلا معیار تھا، یہ پہلا اصول تھا کہ طاقت اور قوت اور امانت داری کے لحاظ سے بہتر سمجھتے تھے جس کو اسی کی تقرری کرتے۔ اور دوسرا معیار یہ تھا کہ تقرری میں علم کی اہمیت دیتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کہیں کا امیر یا والی مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے، تو علم کی بڑی اہمیت آپ دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر مناصب کے بالمقابل خاص طور سے اسلامی فوجوں کے عمراء اور قائدین کی تقرری میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ جب اسلامی فوج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوتی تو آپ اس پر ایک عالم دین اور شرعی بصیرت رکھنے والے آدمی کو مقرر کر دیتے تاکہ علوم کے تعلق سے دینی علوم سے انہیں آگاہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب کسی کی تقرری کرنی ہوتی تو تیسری بات کیا تھی جو اسے دیکھتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تجربہ کاری اور بصیرت،
کہ جس شخص کو میں اس کام کے لیے منتخب کر رہا ہوں اس کا تجربہ کتنا ہے اور بصیرت اس کے اندر کیسی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری عہدوں کے لیے صاحب فضیلت افراد کو چھوڑ کر ایسے افراد کو افسر بناتے تھے جو تجربہ کار اور بصیرت کے حامل ہوں۔ صاحب فضیلت افراد کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اگرچہ دینداری، تقوی اور طہارت اور اخلاق و کردار میں افضل اور مقدم ہوں، لیکن معاملات کی سیاست میں دوسروں کے بالمقابل ان کی مہارت کم، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں یعنی کہ تقوی، طہارت اور حسن سیاست وغیرہ ایک ساتھ ایک آدمی کے اندر جو ہے بدرجہ اتم پائی جاتی ہو سکتا ہے کوئی آدمی بڑا نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن سیاست میں جو ہے اس کے تجربات اتنے نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کچھ اس سے درجے میں نیکی میں، تقوی میں اور دیگر معاملات میں اتنا زیادہ بڑھا ہوا نہ ہو لیکن سیاست میں ایک اچھا تجربہ رکھتا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضع کردہ یہ معیار انتخاب آج بھی ترقی یافتہ ممالک میں معتبر اور معمول بھی ہے، اور یہ برحق ہے کہ دین پرست، متقی اور با اخلاق آدمی کو اگر سیاست اور حکومتی معاملات میں بصیرت نہ ہو تو وہ نفس پرستوں اور گمراہوں کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ ایک آدمی بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر سیاست کرنے کا تجربہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے والوں کے اس میں آ سکتا ہے اور وہ دھوکہ کھا جائے۔ لیکن کہنہ مشق اور تجربہ کار صاحب بصیرت شخص کی دور اندیش نگاہیں فوراً الفاظ کے معنی اور اس کے مقاصد اور انجام کو بھانپ لیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایسے ہی ایک آدمی کو ذمہ دار بنانے کا ارادہ کیا اور پھر اپنا فیصلہ اس لیے بدل لیا کہ وہ برائیوں کو قطعاً نہیں جانتا تھا۔ واقعی کی تفصیل یوں ہے کہ آپ ایک آدمی کو کسی ذمہ داری پر مامور کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی، چنانچہ آپ کو بتایا گیا کہ اے امیر المومنین، وہ آدمی برائی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جسے آپ امیر بنانا چاہتے ہیں، وہ برائی کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تعریف کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے والے سے کہا، پھر تو ستیہ ناس ہے، عین ممکن ہے کہ لا علمی میں وہ اس کو کر گزرے۔ جب جانتا ہی نہیں کہ یہ برا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لا علمی میں اسے کر گزرے۔ بہرحال اس واقعے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی شعبے کا ذمہ دار یا افسر قوت، امانت، علم اور اہلیت اور صلاحیت جیسی اعلیٰ صفات اور کردار جو کسی بہترین حکومت اور ادارے کے لیے ضروری ہے اس سے عاری ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان صفات کے حاملین میں تفاوت پایا جاتا ہے، لہذا ایسے وقت میں ترجیح اسی آدمی کو حاصل ہوگی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کے مطابق کہنہ مشق اور تجربہ کار صاحب بصیرت ہو۔ یہی بات جو میں نے 2 بار دہرائی کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نیک ہو، ہر حساب سے بہترین ہو، لیکن سیاست میں تجربہ نہ ہو، تو اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح اس آدمی کو دیتے تھے جس کے اندر تجربہ ہو، اس کو آپ فوقیت دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی بات جس بات کا خیال کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی اور شہری معاملے میں، کہ کسی دیہاتی شخص کو، دیہات کے رہنے والے آدمی کو کسی شہر کے لوگوں پر والی اور حاکم مقرر نہیں کیا کرتے تھے، کہ تہذیب، لوگوں کے کلچر الگ ہوتے ہیں، تہذیبیں الگ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں، زبان کا بھی فرق ہوتا ہے، تو دیہاتی آدمی اگر شہری لوگوں پر اگر حاکم بنایا جائے گا تو تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں بات یہ ہے کہ رعایا پر شفقت اور مہربانی کے تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتحت ذمہ داروں اور گورنروں سے اس بات کے خواہاں رہتے تھے، اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ وہ اپنی رعایا پر مشقت اور مہربانی کرے، اپنی رعایا پر مشقت نہ ڈالیں بلکہ شفقت اور مہربانی کرے۔ بے شمار مواقع پر آپ نے اسلامی فوجوں کے قائدین کو حکم دیا کہ مسلمانوں یعنی کہ مجاہدین کو خطرے کا نشانہ نہ بننے دیں اور انہیں تباہی اور ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے ایک مرتبہ بنو اسلم کے ایک آدمی کو خط لکھ کر کے اس سے ایک کام لینا چاہتے تھے، وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ کے بعض بچے آپ کی گود میں موجود تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، حدیث ہے اس مناسبت سے۔ آپ ان کو پیار و محبت سے بوسہ دے رہے تھے اپنے بچوں کو۔ اس آدمی نے یہ منظر دیکھ کر کے تعجب سے کہا، اے امیر المومنین، آپ ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی اولاد کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اللہ کی قسم تیرے اندر لوگوں پر رحمت اور مہربانی کا جذبہ بہت کم ہوگا، جاؤ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ پھر آپ نے اسے واپس لوٹا دیا اور کام نہیں دیا، کسی کام کے لیے بلایا تھا، لیکن میں جب اس سے یہ معاملہ سنا تو اسے کام پر نہیں رکھا اور اسے واپس بھیج دیا کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو، کہ تم بچوں پر شفقت اور محبت سے معاملہ نہیں کرتے ہو، تو رعایا کے اوپر کیا شفقت کا اور محبت کا معاملہ کرو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حاکم کی نرمی اور بردباری سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک کوئی بردباری محبوب اور عام نہیں ہے،
اور اسی طرح سے حاکم کی جہالت اور حماقت سے بڑھ کر کے کوئی چیز اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ عفو اور درگزر اور شفقت اور مہربانی کرتا ہے، وہ اپنے بڑوں کی طرف سے بھی عافیت اور مہربانی سے نوازا جاتا ہے۔ جیسا آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کریں گے، بڑے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا پر شفقت اور مہربانی کے معاملے میں بھی یہ شرط لگاتے تھے والیوں کے تعلق سے کہ جس کو والی یا گورنر یا حاکم بناتے تھے تو اس کا یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ شفیق اور مہربان ہونا چاہیے۔ تو یہ پانچویں بات تھی۔ چھٹی بات، جس بات کا خیال کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قرابت داروں میں سے کسی کو حاکم نہیں بناتے تھے، اپنے قرابت داروں، اپنے خاندان رشتہ داروں میں سے کسی کو حاکم نہیں بناتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ اگرچہ آپ کے بعض قرابت داروں، مثلا چچا زاد بھائی سعید بن زید اور لڑکے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے، فضیلت والے تھے اور عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت بھی موجود تھی، ان کے اندر عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت بھی موجود تھی، لیکن ان میں سے کسی کو گورنر نہیں بنایا، کسی کو بھی گورنر نہیں بنایا۔ آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایک مرتبہ آپ سے کوفہ کے گورنران کے ساتھ کوفہ والوں کے عدم تعاون کی شکایت سنی، اور آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ میری خواہش ہے کہ اگر کوئی طاقتور اور امانت دار مسلمان مل جاتا تو میں اسے ان پر گورنر بنا کر کے بھیجتا۔ اس آدمی نے یہ سن کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، اس سلسلے میں ایک آدمی کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ ہے عبداللہ ابن عمر، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہی کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں غیرت کرے، اللہ کی قسم تو نے اس رائے سے اللہ کی خوشنودی نہیں چاہی ہے، یعنی کہ تم نے میرے بیٹے کا نام لیا کہ وہ اس صلاحیت کے حقدار، وہ اس صلاحیت کے مالک ہے یا وہ اس کے حقدار ہے، تم نے یہ کہہ کر کے اللہ کی خوشنودی نہیں چاہیے بلکہ تم میرا دل جیتنا چاہتے ہو۔ تو نیز آپ کہا کرتے تھے کہ جس نے ذاتی محبت یا قرابت داری کے بنا پر کسی کو حاکم بنایا اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ تو یہ بڑی امانت داری کا مسئلہ تھا، اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ یہ بات پہلے گزری ہے کہ طالب جو عہدے کا طلبگار ہو اس کو عہدہ نہیں دینا، اس بات کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے۔ تو ساتویں بات جس بات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ طالب عہدہ کو عہدہ نہ دینا۔ آپ کسی ایسے آدمی کو ہرگز عہدہ اور گورنری نہیں دیتے تھے جو اس کا طالب ہوتا۔ اس سلسلے میں کہا کرتے تھے کہ جس نے اس عہدے کا مطالبہ کیا وہ اللہ کی مدد سے محروم رہا۔ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اسی روش پر قائم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ گورنروں کو تجارت کرنے کی ممانعت ہوتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنران اور افسران کو تجارت اور سوداگری سے منع کرتے تھے، خواہ وہ خریدنے والے ہوں یا فروخت کرنے والے ہوں۔ آپ کے ایک افسر حارث بن کعب بن وہب کے بارے میں ایک روایت میں وارد ہے کہ ان کی مالداری بہت جلد نمایاں ہونے لگی، بڑے جلدی وہ امیر ہونے لگے۔ تو آپ نے ان کے مالداری کا سبب انہی سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا میں کچھ سامان تجارت لایا تھا، اسی کی تجارت کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن لو اللہ کی قسم، میں نے تمہیں تجارت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور پھر آپ نے حاصل کردہ منافع ان سے لے لیا، جو تجارت میں انہوں نے نفع حاصل کیا تھا وہ سارا لے لیا۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یا اپنے حاکموں کو تجارت وغیرہ کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اور نویں بات جس کا خیال کیا کرتے تھے تقرری میں کہ افسران کی تقرری کے وقت ان کے جائیداد کی پڑتال کیا کرتے تھے، ان کی جائیدادوں کی پڑتال کیا کرتے تھے کہ جس وقت تمہیں حاکم بنایا جا رہا ہے، کہیں کا گورنر بنایا جا رہا ہے، اس وقت تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ خیانت ہو، تو اس کا بڑا خیال کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنران اور افسران کی تقرری سے پہلے ان کے اموال اور جائیداد کی پڑتال کر لیتے تھے تاکہ عہدہ سنبھالنے کے بعد آمدنی سے غیر معقول زیادتی پر ان کا محاسبہ کر سکے کہ تمہارے پاس تو اتنا نہیں تھا، کہاں سے آیا، تاکہ اس کے بارے میں سوال کیا جا سکے۔ اور اگر یہ محاسبے کے وقت مال کی زیادتی کی وجہ بیان کرتا کہ یہ میری تجارت کی آمدنی ہے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے تھے، اسے کہتے تھے میں نے تمہیں گورنر ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے، تاجر بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ تم وہاں جا کر کے اپنے مال کی زیادتی کرو اور تم وہاں تجارت کرو۔ تو لہذا اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ جائیداد وغیرہ کی پہلے سے ہی پڑتال کر لیتے تھے۔ 10ویں بات جس کا خیال کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افسران کی تقرری کے وقت چند شرائط کی پابندی کا معاہدہ، چند شرائط آپ نافذ کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عامل بنا کر کے بھیجتے تو ان سے چند شرائط کی پابندی کا عہد لکھواتے تھے، عہد کرو، یہ شرائط ہیں اور ان شرائط پر تم عہد کرو۔ اور انصار صحابہ کی ایسا ہی نہیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر کے ان سے دستخط کروا لیے عہد پر اور جو ہے ان سے وعدہ لے لیا، ایسا نہیں، بلکہ انصار صحابہ کی ایک جماعت کو اس پر گواہ بناتے تھے
ان شرائط پر دستخط وغیرہ لیتے، اس سے عہد لیتے، اور پھر اس پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو انصار کے اس پر گواہ بناتے۔ وہ شرائط یہ تھی کہ غیر عربی النسل گھوڑے پر سوار نہ ہوں گے، یہ اس طرح کے شرائط کہ غیر عربی النسل گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، اور میدے کی روٹی کھاؤ گے، باریک لباس نہیں پہنو گے، مسلمانوں کی ضروریات کے سامنے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرو گے۔ پھر فرماتے اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ کو بھی گواہ بناتے تھے اس پر۔ آپ ان شرائط کی پابندی کا عہد اس لیے لیتے تھے کہ ہمارے عمال زہد اور عبادت اور انکساری اور تواضع کی زندگی بسر کریں، بس صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ سادہ سی زندگی بسر کریں۔ بس امت کی اصلاح اور تربیت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اسے کھانے پینے، لباس اور پوشاک اور سواری وغیرہ میں اعتدال پسندی کی تعلیم دی جائے، کیونکہ جو زندگی اعتدال پسند ہوگی اس کے معاملات درست ہوں گے۔ بہت زیادہ انسان کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور گھر بنانے، ان ساری چیزوں میں مصروف رہے گا تو عوام کی خبرگیری کیا کرے گا؟ تو اس کا خیال کریں۔ در حقیقت آپ کی یہ شرط نہایت حکیمانہ منصوبے پر مشتمل تھی۔ آپ کے لیے امت مسلمہ کے تمام افراد کو اسلام کے لیے غیر واجبی امور یعنی کہ زہد اور تواضع کی اعلیٰ مثالوں کا پابند بنانا ناممکن تھا، لیکن آپ اس بات پر ضرور قادر تھے کہ آپ گورنران، افسران اور قائدین کو اس کا پابند کر دیں۔ تمام لوگوں کو تو کرنے سے رہے، تمام لوگوں کو کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا تھا ان سے ان باتوں کا عہد لیتے تھے کہ تم کو ایسے ایسے رہنا ہے۔ اور جب یہ ہستیاں زہد اور تواضع اور اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کریں گی تو وہی معاشرے کے لیے نمونہ ہوں گی۔ واقعتاً معاشرے کی اصلاح اور اسے اسباب زوال سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک کامیاب منصوبہ بندی تھی کہ جب حاکم جو ہے سادہ سی زندگی بسر کرے گا تو عوام بھی اسی کے جیسا سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب حاکم ہی جو ہے بہت زیادہ کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی میں مصروف رہے گا تو عوام بھی جو ہے وہ اسراف کرے گی۔ اور اس کے علاوہ والیان ریاست کے انتخاب اور ان کی تقرری کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے، وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو عمر دراز صحابہ کرام ہوتے تھے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، گورنر بنانا چاہتے ہیں، فلاں جگہ پر ہم انہیں حاکم بنا کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ یہ 11ویں بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بنانے کے وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ گورنروں کی تقرری سے پہلے ان کا امتحان لیتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا تو اس کا پہلے ذاتی طور پر امتحان لیتے تھے، اگر وہ اس امتحان میں کھرا اترتا تھا تبھی اس کو حاکم بناتے تھے، ورنہ اسے حاکم نہیں بناتے تھے، روک لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسران اور گورنران کی تقرری سے پہلے ان کا امتحان لیتے تھے۔ یہ امتحان کبھی کبھار کافی طویل ہوتا تھا، کافی لمبا امتحان ہوتا تھا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا، آپ نے تقریباً 1 سال کے لیے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ ذرا سوچیں، 1 سال کا امتحان چل رہا ہے، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا 1 سال کی مجھے اپنے پاس روک لیا، اور آخر میں مجھ سے کہا اے احنف میں نے تم کو آزما لیا اور جانچ لیا، میں نے دیکھا کہ تمہارا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہری طور پر میں تم کو جتنا جانتا ہوں تم بڑے اچھے ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ باطن بھی ظاہری کی طرح ہوگا، جس طرح سے میں نے تمہیں ظاہر میں بڑا اچھا، نیک اور ہر حساب سے اچھا پایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ باطن تمہارا اندر بھی اسی طرح سے خوبصورت اور اچھا ہوگا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس امت کو ہر چالاک اور ہوشیار منافق ہلاک کرے گا۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا تھا؟ اس کے بعد بتایا کہ تمہارا امتحان لینا مقصود تھا، پھر آپ نے انہیں گورنر بنا دیا۔ آپ نے احنف کو کئی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے احنف، جو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ یہ نصیحت سنیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بڑی کارآمد ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑی کارآمد ہے جو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اے احنف، جو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اس کا دبدبہ کم ہو جاتا ہے، جو مذاق کرتا ہے اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، جو مذاق کرتا ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اور جو کسی چیز کی کثرت کرتا ہے وہ اسی سے معروف ہو جاتا ہے، جب کوئی کام آدمی کثرت سے کرتا ہے اسی کے ذریعے سے اس کی شناخت ہونے لگتی ہے، جو بہت زیادہ بولتا ہے اس سے لغزی زیادہ ہوتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، جو بہت زیادہ بات کرتا ہے، بہت زیادہ کلام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بات کرنے میں غلطیاں پھر اسی طرح سے ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشوں میں زیادتی ہوتی ہے اس سے شرم و حیا چھن جاتی ہے، جس سے بار بار غلطیاں ہوں اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جس سے شرم و حیا چھن جاتی ہے اس سے ورع اور تقوی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتا ہے، اور جس سے ورع اور تقوی ختم ہو اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر سے تقوی ختم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینے کے بعد احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چند ایک نصیحتیں کی۔ تو یہ 12ویں بات تھی۔ 13ویں بات یہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ مقامی لوگوں کو ہی گورنر بناتے تھے. جو کسی مقام کا گورنر بنانا ہوتا تو انہی کے مقامی ہی لوگوں کو. یہ بات بھی تقریباً پچھلے اسباب میں سے ایک بات یہ بھی گزری ہے کہ دیہاتی کسی آدمی کو کسی شہری پر گورنر نہیں بناتے تھے، تقریباً وہی بات ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ مقامی لوگوں کو ہی گورنر بناتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ آپ عموماً مقامی لوگوں ہی کو رعایا کا گورنر مقرر کرتے تھے، بشرطے کہ وہ گورنری کے لیے زیادہ مناسب اور مصلحت کے موافق رہے ہوں. جیسا کہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم بجیلہ کا اس وقت حاکم بنایا جب انہیں عراق روانہ کیا. اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن اور اسی طرح نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ اور عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف والوں کا گورنر مقرر کیا. غالباً اسی طرز سیاست کے پیچھے بعض مخصوص مقاصد کا حصول تھا جنہیں دوسروں کے بالمقابل مقامی لوگ ہی پورا کر سکتے تھے. یہ بات اس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جو انسان جہاں کا رہے گا وہاں کے لوگوں کی زبان اور ان کی پریشانیوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. اور اس کے بعد 14 نمبر کی بات یہ ہے جس کا خیال کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرارداد خلافت، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ گورنروں کے انتخاب کے سلسلے میں اہل شورا سے مشورہ لینے اور گورنر نامزد کر دینے کے بعد ایک قرارداد تیار کرتے تھے، ایک قرارداد بھی تیار کرتے تھے. اکثر مورخین نے اسے معاہدے تقرری کا نام دیا ہے، ہم مجازی طور پر اسے قرارداد خلافت کا نام دے سکتے. افسران و گورنران کی تقرری کے وقت آپ کے تیار کردہ حلف نامے کی متعدد عبارتیں تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں. البتہ جس بات پر تقریباً تمام مورخین متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو افسر یا گورنر مقرر کرتے تو مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو گواہ بناتے اور عہدیداروں سے قرارداد میں درج کردہ شرائط کی پابندی کرنے کا عہد لیتے تھے. یہ بات بھی تقریباً پیچھے گزر چکی. بسا اوقات گورنری کے لیے تجویز کردہ شخص مجلس میں موجود نہ ہوتا تو آپ اس کے نام سے عہد نامہ تیار کرتے اور اسے اس کے پاس بھیج کر کے حکم دیتے کہ فلاں ریاست میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری تقرری ہو گئی ہے. جیسا کہ بحرین کے گورنر علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد نامہ ارسال کیا اور حکم دیا کہ بصرہ چلے جاؤ، اب عتبہ کے بعد تم وہاں کے گورنر بنائے گئے. اسی طرح اگر آپ کسی امیر کو معزول کر کے دوسرے کو اس کی جگہ پر بھیجتے تو نیا امیر سرکاری خط لے کر کے اس کے ساتھ وہاں جاتا جس سے پہلے امیر کی معزولی اور نئے امیر کی تقرری کا حکم ہوتا. جیسے کہ آپ نے جب بصرہ کے گورنری سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور ان کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کا خط لکھ کر کے دیا. تو اس بات کا خیال رکھتے تھے. 15ویں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں نصارہ سے عدم تعاون، نصارہ یہود و نصارہ جو ہیں ان سے عدم تعاون، یعنی کہ اپنے کام کے لیے گورنروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ اپنے کام کے لیے تم کسی نصارہ سے یہودی سے کام نہیں لے سکتے ہو، تو ان سے مدد نہیں لے سکتے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فتح شام کا خط آیا. آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے محرر کو بلاؤ، وہ مسجد میں لوگوں کو یہ خط پڑھ کر کے سنائے. ابو موسیٰ نے کہا کہ وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں، کیا وہ جنبی ہے، ناپاک ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ نصرانی ہے، وہ نصرانی اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش کی، ڈانٹا اور کہا کہ ان کو قریب نہ کرو، اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، انہیں عزت نہ دو، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، انہیں امانت دار نہ جانو، اللہ نے انہیں خائن کہا ہے، خیانت کرنے والا کہا ہے. میں نے تم کو اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ سے تعاون لینے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں، لہذا اہل کتاب سے یہود و نصارہ سے مدد نہ لی جائے. یہ آپ کے ان باتوں میں سے ہے جو کسی گورنر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کا منتخب کرتے گورنر تو ان باتوں کی تاکید کرتے یا ان باتوں کا خیال کراتے تھے. یہ ہمارا جو دو جگہ پہ میں نے نشان زد کیا تھا، دو جگہ جو بتایا تھا 504 سے 511 کا یہ ہمارا درس مکمل ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 553 سے 565 کے بیچ ہم پڑھیں گے. 553 پر سرخی یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا واقعہ. انہیں جب معزول کیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، تو اس کے واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جس کی آڑ لے کر کے بہت سارے لوگوں نے، اسلام دشمن عناصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب نشانہ بنایا،
اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب نشانہ بنایا اور ان احادیث یا ان تاریخی روایتوں کا سہارا لیا جس کی کوئی حقیقت نہیں، تو ایسی باتوں کا سہارا لیا گیا اور انہیں خوب بدنام کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بات خیال رہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معزولی ہوئی، اس واقعے میں دشمنان اسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تصویر مست کرنے والی جھوٹی روایات کو سنوارنے اور ان کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا اچھا موقع مل گیا اس معزولی کے واقعے کو لے کر کے، اور جب اس سے بھی دل ٹھنڈا نہ ہوا تو ایسی جھوٹی باتیں گڑھیں جو قارئین پر فوراً اثر انداز ہو سکے کہ پڑھنے والا اسے فوراً جو ہے جو ان کے مقاصد ہیں دشمنوں کے ان کے وہ جال میں پھنس جائے، تو اس طرح کی تاریخی باتیں اور اس طرح کی جھوٹی باتیں ان کے اس میں ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ عظمت صحابہ کو داغدار کرنے والی جن روایات کو جھوٹے راویوں اور مؤلفین اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں اس کو سند مل جائے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان دشمنان اسلام کی افطار پردازیوں کا نشانہ بنے جنہوں نے ان دونوں کے تابناک تاریخ کے ذری صفحات کو مسخ کرنا چاہا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے اسباب بیان کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا، دونوں عظیم شخصیتوں پر باطل تہمتیں چسپا کی، باطل اور جو ہے تہمتیں ان کے اوپر لگائیں اور ایسی روایات کو دلیل بنایا جن کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور خالص علم تحقیق کے میدان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساری جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں جو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف لوگوں نے گڑھی ہے اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمتیں لگائی اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے واقعے کو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں کہ بغیر کسی ہیر پھیر کے اور حقائق کو توڑے مروڑے بالکل صحیح شکل میں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ واقعے کا آغاز اس طرح ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے دو مرحلے ہیں اور دونوں کے مخصوص اسباب ہیں۔ دو مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا گیا اور دونوں کے پیچھے اسباب ہیں، مخصوص اسباب ہیں۔ پہلی معزولی جو ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی معزولی جو تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ شام کے سپہ سالار اعظم کے عہدے اور قیادت عامہ سے معزول کیا۔ یہ پہلی ان کی معزولی تھی۔ یہ معزولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بالکل آغاز میں یعنی کہ 13 ہجری میں عمل میں آئی۔ جو پہلی معزولی ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سن 13 ہجری میں عمل میں آئی۔ یہ معزولی عمراء اور والیان ریاست کے ساتھ تعامل میں صدیقی اور فاروقی منہج میں اختلاف کی وجہ سے ہوئی۔ کیا اختلاف تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج میں اختلاف یہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والیان ریاست اور افسران امور کے ساتھ تعامل کا یہ طریقہ تھا کہ آپ انہیں تمام تر ملکی نظام میں تصرف کا مکمل اختیار دیتے تھے۔ یہی تھا منہجی اختلاف دونوں لوگوں میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل اختیار دیتے تھے بشرطے کہ وہ افراد جماعت سب کے درمیان عدل و انصاف پر برقرار رکھیں۔ وہ جماعتیں یا وہ افراد جو سب کے درمیان عدل و انصاف برقرار رکھیں۔ آپ کا یہ نظریہ تھا کہ عدل اور مساوات کا علم بلند رہے، خواہ وہ آپ کے ہاتھوں ہو یا آپ کے گورنر اور افسران کے ہاتھوں میں ہو، کسی طرح سے بھی عدل و انصاف قائم رہنا چاہیے، اسلام کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے، بس چاہے وہ میرے ہاتھوں سے ہو یا میرے گورنروں کی طرف سے ہو۔ گورنر اور امیر کو خلیفہ کی طرف سے یہ اختیار اور حق تھا کہ اپنے ریاستی معاملات میں جو تدبیر اور سیاست مناسب سمجھے کریں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے خلیفہ کے حکم اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہی کوشش رہتی تھی کہ جب تک والیان اور عمرہ رعایا میں عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، انہیں مالی اور غیر مالی اختیارات اور ذمہ داریوں سے سبق دوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یعنی کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی سفارش کر چکے تھے حضرت خالد بن ولید کے تعلق سے کہ آپ ان کو خط لکھ کر کے دیں کہ وہ بغیر آپ کی اجازت کے کسی کو ایک بکری یا اونٹ تک نہ دے، کسی کو کچھ دے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کے نام یہ خط لکھ کر کے بھیجا تو خالد نے جواباً تحریر کیا کہ میں جس طرح کام کرتا ہوں کرنے دیں، یا آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یعنی کہ مجھے میرے حساب سے کام اگر کرنے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ جانیں، یعنی کہ میں خود ہی جو ہے استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ جواب دیکھ کر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد کو معزول کر دیجیے،
خالد کو معزول کر دیجیے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر باقی رکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول نہیں کیا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد، یہاں تک سننے کے بعد یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ دونوں لوگوں کے منہج میں کیا فرق تھا، جس کی وجہ سے لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ان کو معزول کر دیجیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اختیارات دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیارات دینے کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، اختیارات نہ دیے جائیں بلکہ آپ کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو خلیفہ کے فرائض میں یہ چیز بھی شمار کی کہ وہ اپنے عمرا اور گورنروں کے اختیارات محدود کر دیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو یہ کام کیا کہ گورنروں کے اختیارات کو محدود کر دیں اور ان پر واجب کر دیں کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اسے خلیفہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ خلیفہ خود اس پر غور کرے اور جس نتیجے پر پہنچے اسے عمرا اور گورنران خلیفہ کے حکم کے بواجب نافذ کریں. یعنی کہ جو خلیفہ کہے پھر اسی کے مطابق کام ہو، اپنے مرضی سے نہ کیا جائے. آپ کا خیال تھا کہ خلیفہ خود اپنے عمل اور اپنی رعایا پر مقرر کیے ہوئے حکام اور گورنروں کے عمل کا بھی ذمہ دار ہے. یہ بنیادی فرق تھا اور یہ ذمہ داری اتنی عظیم ہے کہ کسی گورنر یا امیر کی خطرناک غلطی کر جانے کے بعد یہ کہنے سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے کہ میں نے تو بہتر والی ریاست گورنر کے انتخاب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. چنانچہ جب آپ منصب خلافت پر سرفراز ہوئے تو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے ذریعے مجھ کو اور میرے ذریعے تم کو آزمایا ہے. میرے دوستوں دونوں ساتھیوں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس نے مجھے باقی رکھا. اللہ کی قسم اگر تمہارے معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ مجھ تک پہنچنے والا تھا اور کسی نے اسے مجھ تک پہنچنے سے روک دیا تو میں اسی میں امانت اور بدلہ کا پورا خیال رکھوں گا. اگر والیان ریاست نے اپنے عمل میں اچھائی کا مظاہرہ کیا تو میں اس سے اچھا برتاؤ کروں گا اور اگر برائی کا مظاہرہ کیا تو اسے سخت سزا دوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ثوابدید سے کسی کو بہتر جان کر اگر تم پر افسر بنایا پھر اسے عدل کرنے کا حکم دے دیا تو کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ اگر میں نے اپنے حساب سے اچھے انسان کو اگر والی بنایا، گورنر بنایا تو کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ حاضرین نے کہا کہ ہاں آپ نے ادا کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک ادا نہیں کی جب تک کہ اس کے کام کو نہ دیکھ لوں کہ کیا اس نے میرے حکم کے مطابق کیا یا نہیں کیا. اگر میرے حکم کے مطابق کام کیا تب تو ٹھیک ہے، اگر میرے حکم کے مطابق اس نے کام نہیں کیا تو میں اس سے بری نہیں ہوں. چنانچہ خلافت سنبھالتے ہی آپ نے چاہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ والیان ریاست کو اپنے منہج اور طرز سیاست پر کاربند کریں. یہ سب سے پہلا کام کیا کہ جس طرح سے گورنروں کو مکمل اختیارات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دے رکھے تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کے حقوق ان کی جو آزادی ہے اس کو جو ہے محدود کیا جائے اور ان کو اپنے منہج کے مطابق اور اپنے طرز سیاست پر کاربند کیا جائے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کام کیا. اس میں سے کچھ نے آپ کے نظریے کو تسلیم کر لیا اور کچھ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ہر ایک بات کی آپ سے اجازت لیں. کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو انکار کر دیا. انکار کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ہم ہر بات کی آپ سے اجازت لیں. اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا جو موقف تھا ابھی آگے آئے گی کہ وہ بھی جو ہے حق اور خیر چاہتے تھے جس کی وجہ سے ان کی بھی رائے اپنی جگہ پر درست تھی. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اس معاملے میں جو ہے سخت تھے حکومتی معاملات اور سیاست کے معاملے میں، تو انہوں نے چاہا کہ تمام لوگوں کو اپنے حکم کے تابع کریں اور اپنے جس طرح سے ان کا جو طریقہ کار ہے اسی حساب سے سیاست کی جائے. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، میری اجازت کے بغیر کسی کو ایک اونٹ یا بکری تک نہ دینا. یہ وہی بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوائی تھی، ان کے خط میں لکھوایا تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ میں جس طرح سے کام کرتا ہوں یا تو مجھے اسی طرح سے کرنے دے یا آپ کا کام آپ کے حوالے. یعنی وہی جواب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے دیا تھا، وہی جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا کہ اگر مجھے میرے حساب سے اگر کام کرنے دیا جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں آپ کا کام آپ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر سے جس چیز کا اشارہ کیا تھا اگر اب اسے نافذ کر دیتا تو اللہ کے نزدیک میں سچا نہیں، اگر میں اسے نافذ نہیں کر دیتا تو اللہ کے نزدیک میں سچا نہیں ہوں، کیونکہ پہلے اس کی خواہش ظاہر کر چکے تھے. اور پھر آپ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا. یہ پہلی معزولی تھی.
پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب قبول کرنے کو کہتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں خود جیسا مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا، یعنی کہ معزول کر دیا، اس کے بعد بھی چاہتے تھے کہ پھر جو ہے ان کی بحالی کرا دی جائے اور پھر سے جو ہے وہ اپنے منصب کو سنبھال لے، لیکن پھر وہ انکار کرتے رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے تھے کہ میں خود جیسا مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے سے انکار کر دیتے اور منصب دینے سے رک جاتے، یعنی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا کہ میں اپنے حساب سے کام کروں گا، میں اپنے حساب سے کام کروں گا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومتی سیاست اور اس کے نقطۂ نظر سے معزول کیا تھا کہ حاکم اپنی پوری سلطنت کا ذمہ دار اعلیٰ ہے اور اسے تمام تر ملکی معاملات میں تصرف کا اختیار حاصل ہے، اور حاکم کی سیاسی زندگی میں اسی طرح کا واقعہ اس کے کسی کے ساتھ اور کسی وقت بھی پیش آنا ایک فطری چیز ہے۔ بس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی میں بھی کوئی ایسی انوکھی چیز ظاہر نہیں ہوئی کہ ان کے اسباب کی وضاحت کے لیے غیر مستند روایات، فکری انحرافات اور ظن اور وہم اور پر مبنی رجحانات کا سہارا لیا جائے اور ان کے متعلق منمانی رائے قائم کی جائے۔ ایک پہلو یہ بھی قابل غور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دور میں مسلمانوں کے خلیفہ بنے کہ اس میں لوگ کامل مسلمان، کامل انسان تھے، فیض نبوت کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ کے اولین حقوق میں یہ چیز شامل تھی کہ جو امیر اور گورنر آپ کے حکومتی و سیاسی نظریے سے اتفاق رکھتا ہو آپ اسے منتخب کر لیں، اور امت مسلمہ جب تک اعلیٰ صلاحیتوں سے مالا مال ہے تب تک آپ اس پر حکومت کریں، کیونکہ کسی بھی حاکم اور افسر کو اپنے منصب پر ہمیشہ باقی رہنے کا حق نہیں ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ حاکم وقت اس کے ماتحت افسران کی سیاسی طرز عمل میں اتفاق نہ ہو اور حاکم وقت کا کوئی متبادل بھی نہ ہو۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات سے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا تھا۔ ایسی باتیں ان کے تعلق سے پھر گڑھنا، ایسی تاریخی روایات یا ایسی باتوں کا سہارا لینا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ بہرحال تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق الہی حاصل تھی اور اپنی مذکورہ سیاست میں ان کو بے نظیر کامیابی ملی۔ ایک کو معزول کیا تو فوراً دوسرے کو ذمہ دار بنایا، اور جسے ذمہ دار بنایا وہ معزول کردہ شخصیت سے کم صلاحیت کا حامل نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی کہ اگر کسی کو معزول کرتے تو اس سے بہتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص ملتا اور اسے اس کی جگہ پر آپ مقرر کرتے۔ در حقیقت یہ سب کچھ اسلام کی روحانی تربیت کا نتیجہ تھا، جس کی اساس ہی اس بات پر قائم ہے کہ وہ ہمیشہ اس امت مسلمہ کو فدائی قوتیں اور اعلیٰ سیاسی صلاحیتیں فراہم کرتی رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معزولی کے حکم نامے کو بغیر کسی اعتراض کے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد کرتے رہے۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے قنسرین فتح کرایا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو وہاں کا امیر بنا دیا اور امیر المؤمنین کا نام قنسرین کے فتح اور اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحانہ کارنامے کے تذکرے پر مشتمل خط لکھا۔ خط پڑھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد نے اپنے آپ کو خود ہی امیر بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ مجھ سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی کہ جیسا کہ انہوں نے ان سے کوئی ان کے اختیارات واپس نہیں لیے تھے، انہیں معزول نہیں کیا تھا۔ گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور جانبازی اور حرب و جنگ کے جن فنون اور صلاحیتوں سے فطری طور پر نوازے گئے ہیں ان کے لیے انہوں نے خود کو وقف کر دیا ہے، اور اسی لیے خطرناک سے خطرناک مواقع پر بھی پیش قدمی کرنے اور جان جوکھوں میں ڈالنے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، اور باوجود ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بہت اصرار کیا، پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا۔ وہ شاید اسی یقین اور اعتماد کی بنا پر کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی قوت اور جنگی صلاحیت کے شاہکار ہیں اور امت مسلمہ کے بہادروں میں گنے چنے مخصوص افراد ہی ان جیسی حیثیتوں کے متبادل ہو سکتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی سیاسی بصیرت ہی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کی قیادت میں 4 سال تک کام کرتے رہے، 4 سال تک کام کرتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایک مرتبہ بھی ابو عبیدہ سے کوئی اختلاف اور معارضہ نہیں ہوا، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ان سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔
اور خالد پر معزولی کے اثر کو کم کرنے میں ابو عبیدہ کے فضل عظیم کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے اور ان کا جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کا دل نہ دکھے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پالش کرنے اور صاف کرنے میں ابو عبیدہ کی عزت دینے، ان کے مقام اور مرتبہ کو پہچاننے، ان کی بات کو فوقیت دینے اور مشورے پر عمل کرنے، نیز امارت سنبھالنے کے بعد اسلامی جنگوں میں انہیں پیش پہ رکھنے کا اتنا عمدہ اثر ہوا کہ اس نے انہیں میدان جنگ کا ایک بے مثال بہادر انسان بنا دیا۔ دمشق، کنسرین اور فہل کے مارکوں میں آپ کے فاتحانہ کارنامے آپ کی اس اعلیٰ روحانی تربیت کے سچے گواہ ہیں جس کے ذریعے آپ نے معزولی کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ معزولی سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں سیف اللہ ہی بن کر کے رہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کچھ بدگمان ہوئے ہوں، یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی جگہ پر نامزد کیے گئے تو ان سے کچھ بدگمان ہوئے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورے وغیرہ کیا کرتے تھے اور اس طرح سے ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ معزولی سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں سیف اللہ ہی بن کر کے زندہ رہے۔ اس مقام پر تاریخ نے ہمارے لیے ابو عبیدہ کا وہ ذرِ قول بھی محفوظ رکھا ہے جسے آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کے وقت ان کے ہمدردی میں کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں دنیا کی بادشاہت نہیں چاہتا اور نہ دنیا کے لیے کام کرتا ہوں، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں بالآخر اس کا انجام فنا ہے، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں اور اللہ کے حکم کو قائم کرنے والے ہیں، کسی آدمی کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اس پر اس کا کوئی دینی بھائی حاکم ہو، والی اور گورنر جانتا ہے کہ خطرات اور ہلاکتوں کے وقت وہی آزمائش سے زیادہ قریب اور غلطیوں میں واقع ہونے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑا ہوگا اسی کو پہلے سامنا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی معزولی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی کہ کس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا۔ اب دوسری معزولی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسری معزولی یہ 17 ہجری میں قنسرین میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری معزولی کا حکم آیا۔ جیسا کہ بات پہلے گزری ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنسرین کی فتح اور وہاں کے حاکم بنائے جانے کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا تھا، تو یہ وہاں سے معزولی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ 17 ہجری میں قنسرین میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری معزولی کا بھی حکم آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ خالد اور عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں دشمن کے علاقے میں کافی اندر تک گھس گئے ہیں اور بے شمار مال غنیمت لے کر کے واپس ہوئے ہیں۔ ادھر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت سن کر کے لوگ مختلف علاقوں سے انہیں دیکھنے آتے تھے، انہی میں سے اشعث بن قیس الکندی بھی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور عطیہ اور بخشش کے اشعث کو 10,000 درہم دیے۔ واضح رہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہتا تھا، نظر رہتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عطیہ نوازی کی خبر پا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جس مال سے خالد نے اشعث کو نوازا ہے اس کی آمدنی کے بارے میں تحقیق کیجیے۔ انہوں نے اشعث کو جو 10,000 درہم دیے ہیں اس کے تعلق سے آپ تحقیق کیجیے اور فوج میں کام کرنے سے انہیں فوراً معزول کر کے مدینہ بھیج دیجیے۔ یہ دوسری معزولی کا حکم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر وہی چیز اور پھر وہی معاملہ سامنے آیا جس کی وجہ سے پہلی جو ہے معزولی ہوئی تھی، وہی چیز دوسری بھی لوگوں کو نوازنے کی وجہ سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے عطیات یا بخشش وغیرہ لوگوں کو دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اور دیگر معاملات تھے جس کی وجہ سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی تھی اور پھر انہوں نے پہلی معزولی کی، اب یہ دوسری معزولی کا بھی حکم آ گیا تو فوراً انہیں مدینہ بھیج دیجیے۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر کیے گئے اور خلافت کی طرف سے مقرر افراد کی کمیٹی معاملہ کی تحقیق کرنے لگی۔ اس کی قیادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کر رہا تھا۔ چنانچہ معاملے کی تحقیق میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بری ثابت ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں ناجائز تصرف کر کے اشعث کو 10,000 درہم دیے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بری ہو گئے۔ اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معزولی کی خبر سنی تو اہل شام کو الوداع کہا اور اس موقع پر زیادہ سے زیادہ جس افسوس کا اظہار کیا اسے ان لفظوں میں بیان کر دیا کہ بے شک امیر المومنین نے مجھے شام کا امیر بنایا اور جب ملک شام مکھن اور شہد دینے لگا تو مجھے معزول کر دیا گیا۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے امیر صبر کریں، اس بات سے ایک فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ خالد نے کہا کہ نہیں، سن لو،
ابن خطاب جب تک زندہ ہیں کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکتا، ساتھ میں رکاوٹ بھی لگا دی۔ یہ ہے زور آور اور قوی ایمان کی ایک جھلک جس سے چنندہ صحابہ کرام نوازے گئے تھے۔ غور کا مقام ہے کہ ایسے نازک موڑ پر کون سی روحانی قوت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب پر غالب تھی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر کون سا الہام ہوا کہ آپ نے یہ خوشگوار اور حکیمانہ جواب دیا جس کی وجہ سے ایک معاملہ بھڑک سکتا تھا اور وہیں پر وہ دب گیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے فاروقی خلافت کی بنیادوں کو استحکام عطا کرنے والے ان کلمات کو سن کر حیرت اور غصے سے بھڑکتے ہوئے لوگوں کے دل ٹھنڈے پڑ گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ ان کا معزول سپہ سالار ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو فتنوں اور تباہ کن انقلابات کی بوسیدہ و منتشر ہڈیوں پر اپنی عظمت کے محل تیار کرتے ہیں، بلکہ ان عبقری زماں لوگوں میں سے ہے جو تعمیر اور اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر زندگی ان کی اصلاحی تعمیری کارناموں کو ڈھانپنا چاہے تو اپنی ذات کا اس بات پر سودا کر لیتے ہیں کہ اس کا غرور کا سر نیچا ہو جائے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف نکل پڑے اور وہاں پہنچ کر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے شان میں یہ شعر پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جسے تمہاری طرح کوئی نہیں کر سکا، لیکن معلوم ہے کہ قومیں جو کچھ بھی کارنامے انجام دیتی ہیں اللہ ہی حقیقت اس میں کارساز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں اپنا گلہ شکوہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اے عمر اللہ کی قسم میرے معاملے میں آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آ گیا؟ خالد نے جواب دیا مال غنیمت سے ملے ہوئے میرے حصے میں سے 60,000 سے جتنا زیادہ ہو وہ آپ لے لیجئے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 20,000 زیادہ نکلے، اور پھر آپ نے اسے بیت المال میں داخل کر لیا۔ فرمایا اے خالد اللہ کی قسم تم مجھ پر مہربان ہو اور تم میرے نزدیک بہت محبوب ہو، آج کے بعد تم مجھے کسی چیز پر ملامت نہ کرنا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہروں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی پر معذرت کا خط بھجوایا جس کا عنوان یہ تھا کہ میں نے خالد کو ناراضی اور خیانت کی پاداش میں معزول نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کے ذریعے فتنے میں واقع ہو رہے تھے۔ اس بات کا خیال رہے، لوگ دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگ فتنے میں واقع ہو رہے تھے۔ میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہی کی ذات پر بھروسہ کر لیں اور ان کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جائیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہی حقیقی کارساز فتح دینے والا ہے، وہ فتنے کا نشانہ نہ بنے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں فتنے کا نشان نہ بن جائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان صلاحیتوں کے مالک ہیں جس کی وجہ سے ان کو فتح مل رہی ہے، اور یہ لوگ یہ بات بھول جائیں کہ حقیقت میں یہ فتح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مل رہی ہے۔ تو میں اس فتنے کے ڈر سے حضرت خالد کو جو ہے میں معزول کر رہا ہوں۔ تو یہ اجمالی طور پر کچھ باتیں ہیں ان کے معزولی کے تعلق سے کہ توحید کی حفاظت کے لیے، دوسری بات مال خرچ میں نظریے کا تضاد، جیسا کہ یہ بات ابھی بڑی تفصیل سے بات گزری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہر ایک معاملہ پوچھ کر کے کیا جائے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خلیفہ وقت کو پیغام بھیجنا، ان سے جواب کا انتظار کرنا، یہ چاہتے تھے کہ اتنے اختیارات ان کو دیے جائیں۔ تو یہ جو ہے اس میں نظریے کا تھوڑا بہت تضاد تھا، اور سیدنا عمر اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی منہج کا بھی اختلاف تھا جس کی وجہ سے یہ معزولی ہوئی، اور جو معاملات ہوئے وہ سارا کچھ سامنے آیا۔ اب آخری بات اس درس کی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور بستر مرگ پر فاروق عظمت کا اعتراف۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے کے لیے گئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابو دردہ اگر عمر فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو تم بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابو دردہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کرتے ہی بہت سارے ایسے معاملات کا سامنا ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی معاملات میں میں نے ان پر دل میں بہت میں ان پر غصہ ہوا، لیکن اب میں اپنی اس بیماری میں جبکہ اللہ کا فرشتہ اسرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ ذرا سوچیں، جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا قول ہے۔ ذرا سوچیں کہ میں پہلے زندگی میں ان کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں اپنے دل میں لاتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا، آخری وقت میں یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ
جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں مطلوب ہوتی تھی، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو اس نے میرا ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا، ایک اور لے لیا اور دوسرا میرے لیے چھوڑا، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے۔ یہ معاملہ صرف یہ جو تلاشی لی گئی یا جو تفتیش کی گئی یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جو مجھ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور جو بدری صحابی تھے وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری طرح ہی سختی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے سیاسی معاملات میں، اور وہ اپنے منہج اور اپنے نظریے پر پورے مضبوطی کے ساتھ جمنے والے تھے، اس وجہ سے آپ بڑی تفتیش اور بڑی پڑتال کیا کرتے تھے۔ تو وہی کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختی صرف میرے اوپر صرف نہیں تھی بلکہ اور لوگوں کے اوپر بھی تھی جو بدری صحابی تھے، سبقت کرنے والے تھے، ایمان میں سبقت کرنے والے تھے، ان کے اوپر بھی یہ سختیاں تھیں۔ میں انہیں قرابت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے اسی عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا کہ اگر یہ صرف میرے ساتھ تنہا معاملہ ہوتا تو میں ضرور ان پر غصہ کرتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ انتظام و انصرام کے معاملے میں سب پر سخت ہیں، سب پر ان کا معاملہ ایک جیسا ہے، یہ سوچ کر کے اور یہ دیکھ کر کے میرا غصہ جو ہے جاتا رہا، ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کرتے رہے، اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھا، جیسا کہ اختلاف کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بات گزری کہ اختلاف کس بات پہ تھا۔ میں جنگ میں ہوتا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے اور یہ سب نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا، یہ خود کہہ رہے ہیں، میں لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کی سبب بنی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی کو ایسے ہی مت دو، لوگوں کو ایسے ہی مت دو۔ اور جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو رونے لگے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھے اپنے تمام کارناموں میں سے ایک کارنامے کی وجہ سے بخشش کی زیادہ امید ہے۔ جب سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت میں مہاجرین کے سریے میں شریک تھا، ڈھال سنبھالے ہوئے پوری رات کاٹی تھی اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی، میں صبح کے انتظار میں تھا کہ کافروں پر دھاوا بولوں، آپ لوگ بھی اپنے لیے جہاد کو لازم پکڑو۔ اب یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاد کو لازم پکڑو، میں اتنے مارکوں میں شریک ہوا، اتنی جنگیں لڑی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تلوار نیزے سے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور اب دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے، بزدلوں کی آنکھیں خوف سے نہ سوئیں، میں شہادت کی موت مرنا چاہتا تھا، لیکن قضاء اور قدر کا یہی فیصلہ تھا کہ میں اپنے بستر پر مروں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ کہ جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد میں جانے سے ان کو یہ میرا پیغام دے دو کہ خالد بن ولید زندگی بھر جنگوں میں مصروف رہا، زندگی بھر میرے جسم کے ہر ایک اعضاء پر زخموں کے نشان ہیں، لیکن پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں، میں بستر پر پڑا ہوا ہوں آخری وقت اور آخری لمحات میں، اور جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں جنگوں میں نہیں جاتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دو۔ آپ نے موت کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا کہ میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ عمر ابن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے رونے لگے، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے کہا کہ آپ کی اور خالد کی مثال ایسے ہی جیسے کسی شاعر نے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آہو بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بہنیں بھی ان پر روئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ انہیں یعنی کہ عورتوں کو منع کیوں نہیں کرتے، وہ لوگ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ابو سلیمان کو اس طرح روئیں کہ نہ گریباں پھاڑیں نہ وویلا مچائیں تو انہیں رونے دو، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تو انہیں رونے دو، رونے والیوں کو ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونا چاہیے۔ یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، ان کا احترام حضرت عمر فاروق اور ان کا عزت اور ان کے شرف کی جو باتیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو سلیمان پر اللہ کی رحمت ہو، دنیا کی عظمت اور شرافت کے مقابلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، وہ بہتر کارناموں کے ساتھ زندہ رہے اور سب کو رنجیدہ چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ زمانے نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی ہو۔ اس طرح 21 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور شام کے شہر حمص میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کے پھول برسائے اور مصلحین امت میں ان کی یادگار کو تا ابد باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔